یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ یہ دلخراش حادثہ پنجاب کے ضلع قصور کے قریب واقع چک 36 میں رونما ہوا۔ صبح 4 بجے گاؤں والوں نے پولیس اسٹیشن جا کر بتایا کہ ایک سفید رنگ کی مہران کار پل پر سے گزرتے ہوئے بے قابو ہو کر نہر میں جا گری ہے۔ پولیس انسپکٹر عدنان فوراً موقع پر پہنچ گیا، مگر شہر سے امدادی ٹیم کو آنے میں کافی وقت لگا۔ گاؤں کے نوجوانوں نے نہر میں غوطہ لگایا اور بتایا کہ کار میں کچھ لوگ بھی موجود ہیں، مگر کرین کے بغیر کار کو نکالنا ممکن نہیں۔ سخت سردی کے باوجود گاؤں کے نوجوان باری باری نہر میں کود کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، مگر گاڑی کے دروازے لاک تھے۔ تمام تر کوشش کے باوجود کار میں موجود لوگوں کو نہیں بچایا جا سکا اور کرین آنے تک کار میں موجود تمام افراد کی موت واقع ہو گئی۔ انسپکٹر عدنان سمیت سبھی لوگوں کا خیال تھا کہ کار حادثاتی طور پر نہر میں جا گری تھی، مگر تبھی گاؤں کے ایک شخص نے ایسا بیان دیا جس اس حادثے کو واردات میں بدل دیا۔ چشمدید گواہ کریم نے بتایا کہ کار نہر میں خود نہیں گری بلکہ کسی شخص نے کار کو پیچھے سے دھکا دے کر نہر میں گرایا تھا۔ سردیوں میں صبح 4 بجے اندھیرا ہوتا ہے، مگر کریم کو یقین تھا کیونکہ کار سفید رنگ کی تھی اور دھکا لگانے والا شخص سیاہ لباس میں تھا۔ دھکا دینے والا آنن فانن پل سے نیچے بھاگا اور درختوں میں غائب ہو گیا۔ کار سے ڈرائیور سمیت 4 لاشیں برآمد ہوئیں۔ ان میں ایک عمر رسیدہ مرد اور عورت تھے، ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ڈرائیور بھی ایک نوجوان شخص تھا۔ سامان کی تلاشی کے بعد جو شناختی کارڈ ملے، ان کے مطابق یہ لوگ قصور شہر کے ایک پوش علاقے کے رہائشی تھے۔ عمر رسیدہ جوڑا آپس میں میاں بیوی تھے۔ ان کے نام قیوم اور نور بانو تھے اور لڑکی ان کی بیٹی ہینا، جبکہ ڈرائیور ان کا بیٹا طارق تھا۔ انسپکٹر عدنان نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال روانہ کر دیں اور متعلقہ تھانہ اطلاع بھجوا دی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے انسپکٹر عدنان کو ہلا کر رکھ دیا۔ چاروں افراد کے خون میں نشہ آور دوا کی اچھی خاصی مقدار پائی گئی، یعنی جس وقت کار پانی میں گری اور ان کی موت واقع ہوئی اس وقت وہ سب گہری بے ہوشی میں تھے۔ بد نصیب فیملی کے صرف 2 افراد زندہ بچے جو اس کار میں سوار نہ تھے، مرحوم قیوم کا بیٹا رفیق اور مرحوم طارق کی بیوی جمیلہ۔ انسپکٹر عدنان تفتیش کے لیے ان کے گھر جا پہنچا۔ قیوم نہایت غمزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی پوری فیملی کسی درگاہ کی زیارت کرنے گئی تھی۔ اس کے علاوہ قیوم کافی عرصے سے بیمار تھے۔ انہوں نے اس درگاہ کی بہت تعریف سنی تھی۔ وہ وہاں صحت کی دعا کرنے گئے تھے۔ قیوم نے یہ بھی بتایا کہ وہ ان باباؤں اور درگاہوں پر یقین نہیں رکھتا، اس سے وہ ان کے ساتھ نہیں گیا۔ جمیلہ حادثے کے وقت اپنی والدہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کی ایک نوزائیدہ بچی تھی، اس سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ درگاہ پر نہیں گئی تھی۔ جب انسپکٹر عدنان نے رفیق کو بتایا کہ یہ ایک حادثہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش تھی تو وہ غم و غصے سے پاگل ہو گیا اور قاتل کا نام پوچھنے لگا۔ رفیق نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی اس کا خاندان ایک سانے سے گزر چکا تھا۔ رفیق کا چھوٹا بھائی شہزاد بھی تھا۔ شہزاد کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی تھی۔ جمیلہ پہلے شہزاد کی بیوی تھی۔ شہزاد کے مرنے کے بعد قیوم اور نور بانو نے اس کی شادی طارق سے کر دی تھی۔ انسپکٹر عدنان نے اس کو یقین دلایا کہ وہ جلدی قاتل تک پہنچ جائیں گے۔ انسپکٹر عدنان نے قیوم اور اس کی فیملی کے بارے میں ہر اینگل سے چھان بین کی۔
कारोबार, रिश्तेदारी, आस पड़ोस, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। रफीक और जमीला की छानबीन भी करवाई, मगर कोई मशकूक बात सामने नहीं आई। केस एक बंद गली में खड़ा था। सवाल ही सवाल थे। आखिर किसने पूरी फैमिली को नशा आवर दवा खिलाई? इतने नशे के बाद ताड़ी गाड़ी चलाकर नहर तक कैसे पहुंचा? गाड़ी को नहर में धक्का किसने दिया? इंस्पेक्टर अदनान को इन सब सवालों के जवाब खोजने थे। इंस्पेक्टर अदनान दरगाह की तरफ रवाना हो गया। वो एक आम सी दरगाह थी। लोगों का काफी हुजूम था। लोग दुआएं मांग रहे थे और चढ़ावे चढ़ा रहे थे। दरगाह से उन्हें कोई खास लीड ना मिली। वापसी के रास्ते पर उन्हें एक ढाबा नजर आया। इंस्पेक्टर अदनान ने वहां भी पूछगीछ की। ढाबे के मालिक ने बताया कि वो कई साल से यहाँ बैठा है। दरगाह से वापसी पर अक्सर लोग उसके ढाबे पर रुककर खाना खाते हैं। कभी किसी ने खाने के बारे में शिकायत नहीं की। कल भी कई फैमिलीज खाना खा कर गई हैं। इंस्पेक्टर ने वहां मौजूद वेटरों को इस मरने वालों की तस्वीरें दिखाई तो एक वेटर उनको पहचान गया। उसने बताया कि उनको खाना मैंने ही सर्व किया था, मगर उसने एक ऐसी बात बताई कि इंस्पेक्टर अदनान हैरान रह गए। उसने बताया कि कार में 3 नहीं बल्कि 4 अफराद मौजूद थे। चौथा शख्स एक मर्द था। वेटर ने बताया कि इस आदमी ने टोपी और मफलर इस तरह पहना था कि उसका चेहरा छुप गया था। रात का वक्त था, इसलिए उसको पहचानना मुश्किल था। केस में एक नया मोड़ आया था, मगर सिरा हाथ नहीं आया। कातिल कोई पहचान का बंदा था। इसने इन्हें नशा आवर दवा दी और नहर तक गाड़ी चला कर ले गया। गाड़ी को नहर में धकेलने के बाद वो वहां से फरार हो गया। मगर आखिर वो शख्स कौन था? उसका मकसद क्या था? केस कई माह तक इन्हीं सवालों पर रुका रहा और फिर एक दिन एक कसूर थाने में एक ऐसी शिकायत दर्ज करवाई गई जिसने इस केस की गुत्थी सुलझा दी। कसूर थाने में कयूम की बहू और तारिक की बीवी ने अपने जेठ रफीक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उसका कहना था कि उसका जेठ रफीक उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। इंस्पेक्टर अदनान को इस रिपोर्ट की इत्तला मिली तो वो कुछ सोचे समझने पर मजबूर हो गए थे। अब रफीक की पोजीशन मशकूक हो गई थी, मगर कोई ठोस सबूत नहीं था। इंस्पेक्टर अदनान ने रफीक के मुंह से इकरार जुर्म करवाने के लिए उसके साथ एक गेम खेला। इंस्पेक्टर ने बड़ी टीम के साथ रफीक के घर पर छापा मारा और उसको गिरफ्तार कर लिया। इतनी पुलिस फोर्स को देखकर रफीक की हवाइयां उड़ गईं। उसने एहतजाज किया, मगर उसकी आवाज में डर वाज़िया था। इंस्पेक्टर अदनान ने एक हल्फ खेला। उन्होंने रफीक को बताया कि जिस ढाबे पर उसकी फैमिली ने खाना खाया था, इस ढाबे के वेटर ने रफीक की तस्वीर देखकर उसको पहचान लिया है और ये भी बताया कि वो काले कपड़े पहने हुए था। ये सुनते ही रफीक का चेहरा जर्द पड़ गया। वो फूट फूट कर रोने लगा और अपने जुर्म का इकरार कर लिया। रफीक कयूम का सबसे बड़ा बेटा था, मगर एक गैर जिम्मेदार और कामचोर शख्स था। उसने कभी कारोबार में दिलचस्पी नहीं ली, जबकि कयूम के छोटे बेटे कम उम्री से ही उसके साथ कारोबार संभालने लगे। कयूम ने अपने दूसरे बेटे शहजाद की शादी जमीला से कर दी। रफीक को इस बात का रंज था, क्योंकि उसके ख्याल में घर का बड़ा बेटा होने के नाते पहले उसकी शादी होनी चाहिए थी, मगर उसकी गैर जिम्मेदार तबीयत की वजह से ऐसा ना हुआ। जमीला एक नहायत हसीन लड़की थी। रफीक उन्हें खुशो खुर्रम देखकर दिल ही दिल में सुलगता रहता था। खुदा की करनी ऐसी हुई कि शादी के चंद माह बाद ही शहजाद की एक्सीडेंट में मौत वाक़या हो गई। इस वक्त जमीला हामला थी। कयूम अपने मरहूम बेटे की औलाद को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जमीला की शादी अपने दूसरे बेटे तारिक से कर दी। अब तो रफीक के अंदर गम और गुस्से का अलाव जल उठा। दूसरी बार भी उसके साथ नाइंसाफी की गई थी।
اس لیے اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی رفیق کو پتا چلا کہ اس کے گھر والے کسی درگاہ پر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اس نے بھی ان سب کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ ان کے جانے کے بعد نہر تک گیا اور اپنی سائیکل درختوں کے بیچ چھپا دی۔ پھر وہ ڈھابے کے قریب چھپ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی اس نے اپنی فیملی کو آتے دیکھا، رفیق کار کے سامنے آ گیا۔ طارق نے بھائی کو دیکھ کر کار روک لی۔ سب کو بھوک لگ رہی تھی، لہٰذا وہ کھانا کھانے ڈھابے پر رک گئے۔ رفیق اپنے ساتھ نشہ آور دوا ملا پانی بھی لایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ان سب نے وہ پانی پیا۔ جس وقت وہ وہاں سے نکلے، گاڑی رفیق چلا رہا تھا۔ نہر تک پہنچتے پہنچتے سب گہری نیند سو چکے تھے۔ رفیق نے منصوبے کے مطابق کار کو نہر کے پل پر روکا، ڈرائیونگ سیٹ پر طارق کو ڈالا اور کار کو نہر میں دھکا دے دیا۔ پھر وہ خود موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر واپس آ گیا۔ رفیق نے جمیلہ کی عدت ختم ہونے کے بعد اس سے شادی کرنا چاہی، مگر جمیلہ نے اس کے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ رفیق نے جمیلہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پورے خاندان کو قتل کر دیا تھا۔ جمیلہ کے انکار نے اس کو پاگل کر دیا اور وہ جمیلہ کو ڈرانے دھمکانے لگا۔ جمیلہ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور پولیس سے مدد مانگی۔ اس طرح انجانے میں ہی جمیلہ نے اس کیس کو حل کرنے میں پولیس کی مدد کر دی۔ رفیق اپنی غیر ذمہ دار طبیعت کو بدلنے کی بجائے اپنے گھر والوں کو ناانصاف سمجھنے لگا۔ اس کے دل میں اپنے ہی ماں باپ کے خلاف غم و غصہ تھا۔ دوسری طرف وہ جمیلہ کے لیے پاگل تھا، مگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ جمیلہ کو حاصل نہ کر سکا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔